پر ایک اور بھی ہے، جب جناب یوسف مصر میں بادشاہ ہو گئے تھے اور بھائی آئے تھے اور بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ مصر کا بادشاہ ہے اور اس سے ملنے کے لیے آئے. تو جب آئے تو جناب یوسف نے ایک کمرے میں، جس کمرے میں ان کا دسترخوان لگایا تھا، وہاں ایک شخص کو کہا کہ مصور کے کہا کہ دیوار پہ ایک تصویر بنا. اس میں تصویر میں عکس دکھا کہ ایک کنویں کے اندر کچھ لوگ ایک بچے کو پھینک رہے ہیں اور اس تصویر کے آگے پردہ لگا. تصویر مصور نے بنائی اور جناب یوسف نے پردہ لگوا دی. جب بھائی دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور یوں کہ آج شاہی کھانا کھائیں گے، یوں ہاتھ میں لقمہ تھا، یوسف نے غلام سے اشارہ کیا، پردہ ہٹا. جیسے ہی پردہ ہٹا تصویر پہ نظر پڑی، تفسیریں کہتی ہاتھ سے لقمے گر گئے. یوسف نے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس کے آگے پردہ کر دیں، جہاں پردہ لٹکا تھا لٹکا دیں. بڑے دھیمے لہجے میں اونچی بات قرآن سے کرنے لگا ہوں. وہ تصویر حقیقت نہیں تھی، وہ شبیہ تھی. شبیہ سامنے آئے، قاتل کو جرم یاد آ رہا. شبیہ دیکھ کے نکاح نہیں ٹوٹتا، بندوں کو جرم یاد آ جاتا. آج کچھ جدت پسند شیعہ نا، آج کے دور کے ماڈرن شیعہ، وہ آ کے کہتے ہیں جی بس چھوڑا کریں جی، آپ ان لوگوں کو کیوں بات کرتے ہیں؟ آخر نبی کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری تو ان کے ساتھ تھی، اس رشتہ داری ہی کو دیکھ لیں. آؤ میرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. یوسف کے بھائیوں کی 3 نبیوں سے رشتہ داری تھی. یعقوب کے بیٹے تھے، یوسف کے بھائی تھے، اسحاق کے پوتے تھے. 3 نبیوں سے قریبی رشتہ داری اور پھر بھی لعنتی. اچھا مجھے کوئی بندہ یہ بھی ثابت کر دے کہ برادران یوسف نے کلمہ نہ پڑھا؟ کلمہ بھی پڑھا، تھے بھی یعقوب کی شریعت پہ اور یعقوب کے مذہب پہ اور یعقوب کے دین پہ، پھر بھی لعنتی ہو گئے. برادران یوسف کلمہ پڑھنے کے باوجود لعنتی کیوں ہیں؟ کلمہ بھی پڑھا ہے اور 3 نبیوں کے رشتہ دار بھی ہیں. اور نہیں جی ہمارا ممبر آل محمد کے لیے ہے جی. جس بندے کو کوئی نہ سمجھ آتی یاسر بھائی، وہ کہتا ہے جی اپنوں کے فضائل پڑھو، ہمیں ضرورت کیا ہے جی، سانوں کی ضرورت ہے دوسرے نے چھیڑ دی. اپنے آدھے فضائل پڑھو. اللہ سے کہو نا صرف اپنوں کے فضائل پڑھ. میرے لگتی ہے نا کیا تیرا مقابلہ نہیں بنتا. تو قرآن میں کبھی نمرود کی بات کرے، کبھی فرعون کی بات کرے، کبھی شداد کا تذکرہ، کبھی ابلیس کا تذکرہ. بس ٹھیک ہے تو اپنوں کی بات کر. کہتے جی نہیں مجلسوں میں ان کے نام ہی نہیں لینے چاہیے. تو جس قرآن کو چومتے اس کے اندر فرعون کا نام ہے، اس کے اندر ابلیس کا نام ہے. تو اب خدا نے اس وقت تک محبت نہیں رہتی جب تک دشمن سے نفرت نہ ہو. اب برادران یوسف کس بات کا لڑائی کس بات کی تھی؟ مسلمان بھی تھے، صاحب کلمہ بھی تھے اور 3 نبیوں کے رشتہ دار بھی تھے. ایک جرم ان کو کھا گیا، وہ یوسف سے حسد کرتے تھے کیونکہ نبی کرتا تھا یوسف سے پیار. نبی پیار کرے تو رشتہ دار جل ہی جاتے. نبی محبت کرتا تھا وہ جلتے تھے. دوسری وجہ کیا؟ وہ اس لیے جلتے تھے کہ یوسف کے پاس ایک ایسا عہدہ تھا جو ان کے پاس نہیں. وہ جلتے تھے کہ جو یہ ہے وہ ہم کیوں نہیں. اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو یہ ہے نا یہ یعقوب نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا. اب خدا نے مذمت کر دی. اب جناب یعقوب نے گریے کے ساتھ یوسف کے مجرموں کو بے نقاب کر دیا. بیٹے کبھی بھی بے نقاب نہ ہوتے اگر یعقوب روتا نہ. روتا رہا. آخر آنکھیں کیسے ملی تھی؟ یوسف کا کرتا لا کے دیا گیا، کرتا آنکھوں کو لگایا،
بینائی واپس آ جاتی۔ میرے اللہ ڈنمارک میں بیٹھ کے سوال کرتا ہوں کپڑا بھی شفا دے دیتا ہے؟